بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ اللہ کے نام رحمان کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ الفرقان میں بھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رحمان کے نام سے ان لوگوں کو چڑ تھی، یعنی کافروں کو چڑ تھی۔ وہ اس لیے کہ اگر ہر طرح کی رحمت اللہ ہی کی ساتھ ہے، اللہ ہی کے ساتھ خاص مان لی جائے، تو پھر ان من گڑت خداؤں کے حصے میں کچھ نہیں آتا جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے، جن سے یہ لوگ اپنی مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کو رحمان مان لینے سے خود بخود ان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں یعنی سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمان اسی اللہ کا نام ہے، اسی اللہ کا نام ہے جس کی رحمتوں سے یہ ساری کائنات بری ہوئی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں رزق دے، اولاد دے، کوئی اور نعمت دے سکے۔ اس لیے عبادت کا حق صرف وہی رکھتا ہے، اسی کے لیے عبادت کی جائے، کوئی اور کسی کے لیے عبادت نہ کی جائے۔ سورۃ الرحمن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسی نے اس کو واضح کرنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور جیسے چاہتے ہیں ایسے ہی سورج اور چاند اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سجدے کرتے ہیں اسی کے سامنے۔ سجدہ کون سا کرتے ہیں؟ سجدہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے جیسے انسان کرتا ہے، یا جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کی مرضی، وہ اس کے سامنے چاند اور یہ درخت اس کے سامنے جھکتے ہیں، یعنی اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں، جیسے وہ چاہتے ہیں ایسے ہی یہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان کو اسی نے بلند کیا ہے، اسی نے ترازو قائم کیا ہے، ترازو اسی نے قائم کیا ہے، آسمان بھی اسی نے بلند کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو، ترازو اسی نے قائم کیا ہے کہ تم تولنے میں ظلم نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اسی نے ساری مخلوقات کے لیے بنایا، زمین کو ساری مخلوقات کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اسی میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جنوں، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی اتنی نعمتیں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، ذکر کیا جن کا، تو پھر تم کون کون سی نعمتوں کا ناشکری کرو گے، انکار کرو گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو ایک ٹھیکرے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، انسان کو ایک کمزور مٹی سے، کھٹکھٹاتی مٹی سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا پروردگار وہی ہے، اللہ وہی ہے، دونوں مشرقوں کا دونوں مغرب کا۔ مشرق دراصل میں افق کے اس حصے کا نام ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب اس حصے کا جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ کیونکہ سردی اور گرمی کے موسموں میں مشرق اور مغرب کے یہ حصے بدل جاتے ہیں، اس لیے ان کو دو مشرقوں اور دو مغربوں سے تعبیر فرمایا۔ یعنی سردیوں میں جہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے، یا گرمیوں میں غروب ہوتا ہے، یا جہاں سے سردیوں اور گرمیوں میں نکلتا ہے، ان دونوں مشرقوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ مشرق بھی اسی کے ہیں، مغرب بھی اسی کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اسی نے دو سمندروں کو اس طرح چلایا کہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، پھر بھی ان کے درمیان میں ایک آڑ ہوتی ہے، دونوں اپنی حد سے بڑھتے نہیں۔ یعنی دونوں سمندر ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے، حد سے بڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے اپنی اپنی لائن پہ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ دو دریاؤں یا دو سمندروں کے درمیان پر ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ دونوں دریاؤں اور سمندروں کے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، پھر بھی دونوں کے درمیان ایک لکیر جیسی ہوتی ہے جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ دریا اور سمندر ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے، مرجان نکلتا ہے، موتیاں نکلتی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم بتاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔